جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو آج جو ہے اعتکاف کے حوالے سے چند ایک سوالات ہیں۔ تو سب سے پہلے اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ یاد رکھیں اعتکاف کی فضیلت کے لیے وہ حدیث مبارکہ ہی کافی ہے جو تقریباً حدیث کی تمام تر کتب میں موجود ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کے اندر جتنے بھی رمضان آئے سرکار نے ہر رمضان میں اعتکاف کیا۔ ہر رمضان کے آخری 10 دن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف کرتے رہے۔ تو پتہ چلا کہ اعتکاف ایک اتنی فضیلت والا اور اتنی اہم چیز ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی مبارکہ کے اندر کبھی ترک نہیں کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم یاد رکھیں، اس کا حکم ہے سنت مؤکدہ کفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایسی سنت یا ایسا عمل جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں کبھی ترک نہ کیا ہو بلکہ ہمیشہ کرتے رہے ہوں۔ اور کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ محلے میں سے، شہر میں سے اگر چند لوگ اس پر عمل کر لیں، یعنی یہ سنت اعتکاف بیٹھ جائیں، تو دوسرے محلے پر کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ اور اگر اسی طرح محلے میں کوئی بندہ بھی نہیں بیٹھتا، یعنی پورا محلے کے اندر، مسجد کے اندر کوئی بندہ اعتکاف نہیں بیٹھتا، تو پھر پورا محلہ جو ہے وہ سنت مؤکدہ کا تارک کہلائے گا اور وہ گناہ گار سمجھے جائیں گے۔ دوسری حدیث مبارکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ جب بندہ اعتکاف بیٹھ جاتا ہے تو اس کے گناہوں کا رجسٹر رک جاتا ہے، یعنی اس کے بعد جب بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اس کے گناہ روک دیے جاتے ہیں اور اس کی نیکیاں ہی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اعتکاف والے پر تو رب اتنا کرم کرتا ہے کہ بندہ باہر رہ کر اگر کچھ نیکیاں کرتا، کسی کے ساتھ بھلائی کرتا، احسان کرتا یا کوئی بھی ایسا کام کرتا جس سے اس کو ثواب ملنا تھا، لیکن اب چونکہ وہ اعتکاف میں بیٹھا ہے، اندر بیٹھا ہے، تو وہ اس وجہ سے وہ کام نہیں کر سکتا، تو رب کائنات ان سارے کاموں کا ثواب اس کو پھر بھی عطا کر دے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اعتکاف کی فضیلت کے حوالے سے ہے۔ اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے رحلت فرما گئے، سرکار اس دنیا سے چلے گئے، تو پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج مطہرات بھی اپنی زندگی میں اعتکاف کرتی رہی۔ پھر اب احتشام ہمارے نوجوان ساتھی جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو وہ اعتکاف کی وجہ سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ مسجد کے اندر فضول گفتگو کرنا، سونا، کھانا پینا یہ منع ہوتا ہے، لیکن جب بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو پھر اس کی رخصت ہوتی ہے، بندہ سو بھی سکتا ہے، باتیں بھی کر سکتا ہے۔ اس طرح بندہ تلاوت، ذکر، اذکار کرتا ہے۔ تو چاہیے یہ کہ جب بندے کو رب نے توفیق دی ہے اور بندہ سارا کچھ دنیا کا چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں آ گیا ہے، اب وہاں پر ٹائم کو جو ہے وہ فضول ضائع نہ کیا جائے، بلکہ وہاں پر رب کو منایا جائے، اپنے سابقہ گناہوں کی معافی طلب کی جائے اور عرض کی جائے کہ باری تعالیٰ اب میں تیری بارگاہ میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، اب تو ہی کرم فرما، تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ تو رب فرماتا ہے کہ جب بندہ میری بارگاہ میں آ کر بیٹھ جاتا ہے تو میں کریم ہوں اور میں ضرور کرم فرما دیتا ہوں۔ پھر ایک سوال یہ آتا ہے کہ اعتکاف والا بندہ یہ غسل کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ تو یاد رکھیں بخاری شریف کے اندر حدیث مبارک آتی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سار مبارک کو حضرت عائشہ صدیقہ اعتکاف کے دوران غسل بھی دلاتی، یعنی ان کو دھلاتی اور ان کو کنگھی بھی کرتی۔ تو یاد رکھیں مسجد سے باہر جا کر غسل کرنا، اس کے میں علماء کا اختلاف ہے، اور اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ بلا ضرورت باہر جا کر مسجد سے غسل نہ کیا جائے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کی توجیہ یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر ہی موجود ہوتے اور ساتھ میں سرکار کا حجرہ تھا حضرت عائشہ صدیقہ والا، تو سرکار اس کے اندر اپنا سر مبارک جھکا دیتے تو حضرت عائشہ صدیقہ آپ کے سر مبارک کو غسل دیتی اور سرکار کا وجود مسعود جو ہے وہ مسجد میں ہی رہتا۔ اس لیے اگر بندہ مسجد سے باہر نکل جائے اور بغیر کسی ضرورت کے نکلے تو اس سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے اور بندہ اعتکاف سے خالی ہو جاتا ہے، یعنی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے جو بندے اعتکاف بیٹھتے ہیں تو ان کے لیے خصوصی طور پر یہ خیال رکھنا چاہیے کہ مسجد سے حدود سے باہر نکل کر کچھ بھی ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں شرعی یا طبی ضرورت ہے، مثلا بیت الخلاء میں جانا، واش روم استعمال کرنا، تو اس کے لیے بندے کو جانے کی اجازت ہے، جتنا وقت اس کو درکار ہو تو اس کی اجازت ہوتی ہے۔ اس طرح گھر کے اندر مائیں بہنیں بھی اعتکاف بیٹھتی ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ اگر گھر میں بیٹھے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گھر کے اندر مسجد بنا لو۔ مسجد کا مطلب یہ ہے کہ جس ایک جگہ کو معین کر رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پر نمازیں پڑھنی ہیں، اسی جگہ پر وہ اعتکاف کر لیں۔ اب ان کے لیے وہی مسجد ہے، اس سے وہ بلا ضرورت نہیں نکل سکتی۔ ہاں شرعی ضرورت ہو یا طبی ضرورت ہو تو نکل سکتی ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ان کو کھانا بنانے کی ضرورت ہو تو وہ بنا سکتی ہیں یا نہیں؟
تو یاد رکھیں جو ماں بہن گھر میں اعتکاف کرتی ہے اور اگر صبح کے وقت، سحری کے وقت یا افطاری کے وقت اس کو کھانا بنا کے دینے والا اور کوئی موجود نہیں ہے یا گھر والے ہیں اور وہ بنا کر نہیں دیتے، تو اس کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ خود جا کر اپنا کھانا بھی بنا سکتی ہے اور کھانا تیار کر کے پھر اپنے معتکف میں، اپنی اعتکاف والی جگہ میں آ کر بیٹھ جائے اور اپنا اعتکاف اس طرح مکمل رکھے۔ اور یاد رکھیں کہ اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ تمام روزے رکھے۔ اگر کوئی روزہ چھوڑ دے گا تو اس کی وجہ سے اس کا اعتکاف کامل نہیں ہوگا، اور اعتکاف کے لیے روزہ جو ہے وہ شرط ہوتا ہے۔ اور ایک سوال اکثر طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا پہلے اگر رمضان مبارک کے پہلے 20 دنوں میں کوئی روزہ چھوٹ جائے تو پھر بھی بندہ اعتکاف کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو یاد رکھیے جن دنوں اعتکاف کرنا ہے ان دنوں کے روزوں کی شرط ہے اعتکاف کے لیے۔ پہلے والے روزے ویسے فرض ہیں، اعتکاف کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پہلے سارے روزے رکھے جائیں پھر بندہ اعتکاف بیٹھے، بلکہ پہلے اگر روزے چھوٹ بھی جائیں پھر بھی بندہ اعتکاف کر سکتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔